بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ درود شریف اور استغفار بہت میجر اعمال کہہ لیں یا بہت میجر وظیفہ کہہ لیں کہ اگر آپ اسے پرماننٹلی اپنی لائف میں ایڈ کر لیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اس کی برکات دیکھیں گے، کامیابیاں خود آپ تک چل کر آئیں گی، پریشانیاں خود ختم ہوں گی۔ لیکن مستقل مزاجی سے پڑھنا ہے اور ہر حال میں پڑھنا ہے، تب جا کر آپ کو ثمرات ملیں گے۔ اور تو اگر آپ فوکس کے ساتھ پڑھتے ہیں، محبت سے پڑھتے ہیں اور ڈوب کر پڑھتے ہیں، پھر تو آپ یقین کریں کہ جو آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا وہ بھی آپ کو ملے گا، کیونکہ ان دونوں اعمال کو کرنے کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے، خود اللہ عز و جل نے ان کا حکم فرمایا ہے، اور جب بندہ ان سے جڑ جاتا ہے تو بس اسے فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، استغفار ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور توبہ کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہیں، اور توبہ کی توفیق انہیں ہی ملتی ہے جن کی توبہ قبول ہونی ہوتی ہے۔ ہر کسی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ تو اگر ہم استغفار کرتے رہیں اللہ کی بارگاہ میں تو ہمیں اس کے بہت برکات اور ثمرات ملتے ہیں۔ اور استغفار کے بہت سارے ایکسپیرینسز آج کل آ رہے ہیں، کیونکہ آج کل ہم سب اتنا پریشان ہیں نا، اور ہم جب دوسرے اعمال اور وظائف کرتے ہیں تو رجعت ہو جاتی ہے، یا اگر ہم نے پرمیشن نہیں لی تو بعض اوقات ہمارا کیا ہوا عمل ہی الٹا ہو جاتا ہے۔ تو استغفار اور درود شریف کے لیے کسی کی پرمیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور پھر استغفار اور درود پاک کے اتنے سارے سیغے ہیں کہ ہم اپنی آسانی کے حساب سے کوئی سا بھی ایک سیغہ سلیکٹ کریں اور اس پر محنت کریں، پڑھتے رہیں، تو پھر ہمیں ثمرات ملنے لگتے ہیں۔ استغفار کے بہت زیادہ سیغے ہیں، استغفار کے بہت سارے سیغے ہیں، جس میں اگر ہم بہت چھوٹا استغفار کا سیغہ لیں تو صرف ایک ورڈ ہے استغفر اللہ، یا استغفر اللہ العظیم، یا استغفر اللہ ربی۔ یہ بہت زیادہ چھوٹے استغفار ہیں، انہیں ہم بآسانی ہزاروں کی تعداد میں دن میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ 7,000 مرتبہ ڈیلی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کا ورد کر لیں تو آپ کی جیسی بھی پریشانی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، جیسا بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا، جو بھی دلی حاجات ہوگی وہ لازمی پوری ہوگی۔ لیکن جب آپ پڑھیں نا استغفار، تب آپ نے گناہوں سے بچنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ آپ دوسروں کی دل آزاری بھی کر رہے ہیں اور انٹرنیٹ پہ گناہوں والے کام بھی کر رہے ہیں، اور جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں، نمازیں ترک کر رہے ہیں، اور پھر آپ اللہ سے توبہ کر رہے ہیں۔ تو پھر سوچیں یہ کیسی توبہ ہے؟ آپ ایک طرف تو توبہ استغفار میں اپنا وقت لگا رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ کی نافرمانی والے سارے کام کر رہے ہیں، تو پھر تو استغفار فائدہ نہیں دے گا نا۔ تو آپ اگر استغفار کریں تو گناہوں سے بچیں، اور واقعی دل میں آپ کے یہ خیال ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر رہا ہوں اور میں گناہ نہیں کروں گا، تو پھر آپ کو دیکھیے کیسا فیض ملے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں، احباب ہیں، جو بہت پریشان ہیں اس وقت، اور بہت عرصے سے پریشان ہیں، اور پریشانی کسی حال سے ٹل نہیں رہی، کسی بھی حال سے ٹھیک نہیں ہو رہی، ختم نہیں ہو رہی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے تو کوئی گناہ نہیں ہوتے، اعمال ایسے برے نہیں ہوتے، لیکن ہمارے آباء و اجداد میں یا ہمارے گھر میں ایسے کوئی معاملات ہو جاتے ہیں، ایسے کوئی لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال کا وبال ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور پھر ہماری جو معاملات ہیں وہ نہیں بن پاتے، رکاوٹیں ختم نہیں ہوتی ہیں، پریشانیاں حل نہیں ہوتی ہیں، ہم جتنی بھی محنت اور کوشش کر لیں ہمیں وہ کامیابی اور ثمرات نہیں ملتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین حل یہی ہے کہ آپ استغفار کریں اور کثرت سے کریں، اور اس نیت سے کریں کہ میرے ساتھ ساتھ میرے گھر والے، میرے آباء و اجداد میں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، سب کی طرف سے توبہ اور استغفار ہو جائے، اور جس کی بھی جو غلطی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرے، معاف کرے، اور میرے یہ رکے ہوئے کام بن جائیں، یہ مسئلے حل ہو جائیں۔ اور اگر بہت زیادہ پریشانی ہے تو استغفار کا ایک عمل جو ہے وہ کافی مشائخ سے، کافی اللہ کے نیک بندوں سے ثابت ہے، یہ کر لیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے جو کہ حل نہیں ہو رہی، ٹل نہیں رہی ہے، اور بہت زیادہ آپ ڈپریسڈ ہیں، تو کسی بھی وقت دن میں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور نفل پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اور پورے توجہ دھیان کے ساتھ 3000 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کریں، 3000 مرتبہ، اور بہت دھیان سے کریں، اور بہت رو کر گڑ گڑا کر کریں کہ آپ دنیا کے سب سے گنہگار بندے ہیں، بس میرا رب میری توبہ قبول کریں اور میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ 3000 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کریں، اور پھر اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں کوئی سا بھی، اور اس کے بعد آپ دعا کریں۔ تو بہت سارے مشائخ و علماء سے یہ بات ثابت ہے کہ ابھی آپ جائے نماز سے اٹھے بھی نہیں ہوں گے اور آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، غیب سے اسباب بن جائیں گے، آپ پر کرم کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کی حاجات پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو آپ کئی دن تک لگاتار یہ کر سکتے ہیں، آپ دن میں 1 مرتبہ سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، آپ نے دن میں بھی کر لیا، آپ نے رات میں بھی کر لیا، تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ جتنی توجہ دھیان سے کریں گے اور جتنا زیادہ کریں گے فیض اتنا زیادہ ملے گا۔ لیکن مشائخ و علماء کا بیان ہے کہ اس طریقے سے استغفار کرنے سے
آپ ابھی اللہ کی بارگاہ سے ہٹے بھی نہیں ہوں گے، آپ کا وہ کام بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے منظوری آ جائے گی۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ بہت پریشان ہیں تو رات سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، پھر اپنے بستر پر آ کر بیٹھیں، اور جب تک نیند نہ آئے استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، اس کا ورد کرتے رہیں جب تک نیند نہ آئے۔ جتنے 100 بار پڑھا جائے، جتنے 1000 بار پڑھا جائے، بس یہ پڑھتے رہیں، پڑھتے پڑھتے ہی سو جائیں۔ پھر رات کے پچھلے پہر اٹھیں، تہجد کی نماز ادا کریں، اور اس کے بعد فجر تک استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، اس کا ورد کرتے رہیں۔ اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی اس طرح پڑھنے سے جیسا بھی مسئلہ ہوگا حل ہو جائے گا، جو بھی پریشانی ہوگی ختم ہو جائے گی، جو بھی حاجات ہوگی پوری ہوگی۔ تو استغفر اللہ العظیم چاہے تو یہ والا عمل کر لیں، چاہے تو استغفر اللہ 3000 مرتبہ پڑھنے کا عمل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی کرم ضرور ہوگا، مسئلہ ضرور حل ہوگا، کرم ضرور ہوگا، حاجات ضرور پوری ہوگی۔ پورے توجہ دھیان سے کریں، اللہ کی بارگاہ میں ایسے رجوع کریں کہ بس آپ کو اللہ تعالیٰ توبہ دے دے، آج آپ کی مغفرت ہو جائے، آپ کی جو کمی کوتاہی ہے، گناہ ہے، اللہ تعالیٰ آج معاف کر دے۔ اتنے توجہ دھیان سے، اتنے رو کر گڑ گڑا کر استغفار پڑھیں، اتنا فوکس کر کے پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مسئلے مسائل اسی وقت حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں، استغفار کو لازمی پکڑ لیجئے، کیونکہ آج کا جو دور ہے نا، اس میں ہمیں سب سے زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گناہ مٹیں، ہمارے درجات بلند ہوں، ہمارے اعمال اچھے ہوں، ہمیں اللہ اور اس کی بارگاہ میں مقبولیت ملے، اور استغفار اور درود پاک کی برکت سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ کا قرب ملے۔ اس وقت ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ امت جن گناہوں میں مبتلا ہے، بس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کے سبب ابھی تک ہماری پکڑ نہیں ہوئی کہ ہم اللہ کے محبوب کی امت ہیں، وگرنہ جو اعمال ہمارے ہیں، جو گناہ ہمارے ہیں، پچھلی امتوں نے جب یہ گناہ کیے تو ان پر کیسے کیسے عذابات نازل ہوئے۔ تو خوب کثرت سے استغفار کریں، اپنی طرف سے بھی، اپنے گھر والوں کی اور اپنے آباء و اجداد کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے استغفار کریں۔ اور اگر کوئی بہت زیادہ سیویئر ایشو ہے، کوئی بہت زیادہ بڑی پریشانی ہے، تو ان دونوں اعمال میں سے کوئی ایک عمل کر لیں استغفار کا، انشاءاللہ تعالی اللہ کریم ضرور نوازے گا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاجات پوری کریں، ہم سب کی مغفرت و بخشش فرمائے، ان دونوں اعمال سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی بارگاہ میں ہمیں خوب استغفار کی اور درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا ہو۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔